ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. یہ تھے فضیلت الشیخ مشرف بخاری حفظہ اللہ، بہت ہی پرمغز اور بصیرت افروز خطاب کر رہے تھے. شادی بیاہ کی تاخیر، اسباب اور علاج. مجھے ایک حدیث کا، میں بھی مدرسے سے فارغ ہوں، جامعہ ابن تیمیہ سے 2008 میں اپنے علمیت کیا تھا، لیکن اہل حدیث عالم ہوں. تھوڑا لائن میرا دوسرے طرف چلا گیا ہے، بچے ایسا نہیں ہے، نماز کی پابندی کرتا ہوں. شادی بیاہ کے تعلق سے اس سے چھٹکارا نہیں. عبدالرحمن بن عوف بہت مشہور صحابی اور غالباً عشرۂ مبشرہ بھی ہیں. 10 خوش نصیب دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اس میں عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں، اور بہت مالدار، بہت دولت، بہت عزت اکرام، مدینے میں بڑا چرچا تھا ان کا. تو ایک بار جو ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جنازہ میں جہر یعنی بلندی کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے. یہ جائز ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی تھی کہ اللہم، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. میں یہی دعا پڑھتا ہوں. عموماً میں نماز جنازہ میں لمبی دعا ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں تھوڑے ثقیل ہیں، بھاری، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ نماز جنازہ میں یہی دعا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ رہے تھے. جب یہ دعا ختم ہوئی اور نماز جنازہ ختم ہوا، سماپت ہوا، تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل وہ لگیر ہو دور سے پکڑ لیا، کچھ ہی سے اٹھا لیا. اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں میت ہوتا، میں مردہ ہوتا اور آپ یہ دعا پڑھتے، آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ. آج بہت سارے لوگ اللہم اغفر لنا امیتنا، اور شاید بہت آسان دعا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، مقلدین بھی پڑھتے ہیں، ہم غیر مقلدین بھی پڑھتے ہیں. پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے. صحیح بخاری اس پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں مردہ ہوتا، میت ہوتا اور آپ یہ دعا پڑھتے. کیا اس دعا کے اندر ایک ٹکڑا ہے. مولانا نے اپنی تقریر میں شادی بیاہ میں تاخیر، اسباب و علاج، اس میں ایک حصہ ہے. اس میں کیا ہے؟ وزوجن، آخری دعا کا جو آخری حصہ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے، وزوجن خیرا من زوجین. دعا ہے، دعا پڑھتے پھر ہے کہ اے اللہ میں جب آپ کے پاس چلا جاؤں تو حساب کتاب کر دے، تو وزوجن خیرا من زوجین، ہماری اس بیوی سے اچھی بیوی عطا فرمانا. گویا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے. جنت میں بھی بیوی سے آپ کی ملاقات ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے. یا پھر آپ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو آپ جانیں گے، ہم جانیں گے. تو بڑی اہم چیزیں ہیں، بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ہی پرمغز اور بصیرت افروز خطاب کا شیخ کا. میں جزاک اللہ خیر و احسن جزا میں مبارکباد دیتا ہوں. درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد نہیں پڑھنا چاہیے. بہت سارے ایسی چیزیں تھی جس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، یا بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم تک نہیں پہنچی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پہلے یا ان کے زمانے تک یا ان کے زمانے کے بعد تک لوگوں تک بہت سارا علم نہیں پہنچا. مثلا میرے دادا حکیم سالم صدری، میرے والد حافظ محمد ویس صدری نماز فرض کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. میرے حدیث تھے، دادا بھی تھے. تو ہم لوگ جب پڑھ کے آئے یا پڑھتے تھے تو ہم نے کہا کہ ابا درست نہیں، تو تھوڑا چاہ پا ہوتے تھے.
ظاہر ہے ایک آدمی کو ونچت کرائیے گا تو بہت عجیب ہو، لیکن آج دیکھیے آج ہر شخص جانتا ہے۔ بڑے صغیر میں تھوڑا سا رواج ہے، دوسرے ممالکوں ملیشیا وغیرہ جائیں گے، انڈونیشیا میں احناف کے لوگ بھی فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد کے بارے میں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے وہ شخص نے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تاکہ میں نے 70 صحابہ کو جھکتے ہوئے، اچھی بات ہے۔ اور اس کا مطلب کہ وہ عمل پہلی بار کیا گیا تھا، تب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا۔ اور عبداللہ ابن عباس کا اس کو فتویٰ ہے محترم، کیا ہے فتویٰ؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرض نماز کے اندر ذکر و اذکار کے علاوہ، فرض نماز کے اندر ذکر و اذکار کے علاوہ، یعنی آمین بالجہر، آمین بالجہر یا اور جو ذکر ہیں، آمین ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی چیزیں بلند آواز سے کرنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتاوی ابن عباس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا، حالانکہ یہ حدیث کے یہاں سے یہ ختم ہو رہا، آپ پڑھیں، پڑھنا چاہیے، لیکن آمین تو پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں لوگ، آمین کو بلند آواز میں لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے حدیث کی مسجدوں میں بڑی بلند آواز میں کرنا لگنا، اچھے کلمات ہیں، 70 صحابہ کا جھکنا بھی ثابت ہے، لیکن یہ اس کو نہیں کہا گیا کہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، چونکہ وہ کلمات بہتر تھے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ فرض نماز کے اندر مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ذکر و اذکار کے علاوہ بلند آواز سے کوئی کلمات کہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو قرآن آہستہ پڑھنا، اگر وہ کے زمانے میں ڈانٹا جاتا ہے نماز پڑھ رہا اور آ جاتا، کبھی کبھی لڑایا جاتا تھا، یہ چیزیں تھی۔ بہرحال اس میں تحقیق جاری ہے، اور ہم پور نہیں، مکمل نہیں، انسان مکمل نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات مکمل ہے، علم سے، تمام چیزوں سے۔ انسان کی ذات بہرحال کمتر ہے، حقیر ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے آنے والے جو مقرر ہیں اور شیخ افسار عالم سلفی حفظہ اللہ، نیت کی صلاح ان کا موضوع ہے، اور بہت اہم اور بہت ہی برننگ ٹاپک ہے، بہت اہم اس معنی میں ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے اچھی کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی جامع صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے پہلی حدیث جو لائی ہے وہ نیت پر لائی ہے۔ نیت پر، نیت کے بغیر یا نیت کے کچی کے بغیر، نیت کے غیر درستگی کے بغیر کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر مزید تو سننے کے لیے مجھے بس اتنا کہ شیخ افسار عالم سلفی حفظہ اللہ آئے اور اپنی بات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها او يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم و مکرم حاضرین محفل،
اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی چھوٹی سی تلاوت کی گئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی گئی جس کے امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں وہ ہے نیت کی اصلاح، اور اس کے بغیر ہماری پوری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا ہے اگر ہماری نیت درست نہیں رہتی ہے۔ اصل نیت ہے کیا؟ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کو جب ڈکشنری میں آپ کھوجیے گا لفظ نیت تو آپ کو ملے گا ارادہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں جو شرعی اصطلاح ہے اس میں نیت کا معنی ملے گا العزم علی فعل العبادت تقربا الی اللہ، مکمل اور بہترین طریقے سے پختہ ارادہ کرنا اپنی عبادت کے اوپر تقربا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ نیت کہلاتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ لَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ، جان لیجئے کہ ان نیت روح، نیت روح ہے۔ نیت کیا ہے؟ ایک روح ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ، اور عبادت جو ہے اس روح کی جسم ہے۔ مطلب نیت روح ہے اور عبادت جو آپ کرتے ہیں تو وہ ایک جسم ہے، کس کی؟ نیت کی۔ تو وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ، اور لا حیات للجسد بدون روح، اور کوئی بھی روح اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نہیں زندہ رہ سکتی، اور اس عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مثال میں انہوں نے اللہ رب العالمین کا یہ قول پیش کیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جس طریقے سے آپ کے قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے تو آپ کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ التقوی و معنی نیت کے اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کے دل کی نیت پہنچتی ہے کہ آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو حدیث پیش کی گئی اس میں فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار انسان کے نیت کے اوپر ہے۔ بس جس نے ہجرت جیسا عظیم الشان عبادت اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تو اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اتنا عظیم عمل جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے جو پیچھے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں انسان کے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اتنا عظیم الشان عبادت بھی انسان کسی دنیاوی غرض اور منفعت کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر اس کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رب عمل صغیر تعظمهم النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں انسان کے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو انسان کی نیت جو ہے بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور بہت بڑے بڑے اعمال انسان کرتا ہے لیکن ان بڑے بڑے اعمال کو اس کی نیت جو ہے چھوٹا کر دیتی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ نیت کی کیا اہمیت ہے۔ نیت روح ہے، ہمارے اندر روح ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ کے جسم میں روح ہے اس لیے آپ ہم کو سن رہے ہیں۔ ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا ہوں، اور آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو آپ سن بھی نہیں سکتے ہیں۔
تو عبادت کے اندر سے نیت کی پختگی ختم ہو گئی تو آپ کی عبادت کی مثال اسی مردہ جسم کی ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور نہ مردہ کو اس جسم سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے سب سے اول مرحلے میں نیت کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، اور اگر نیت درست نہیں ہوگا تو چاہے پوری زندگی آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ختم کر دیں، پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنے آپ کو ختم کر لیں، اس کے پیچھے اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو یہ آپ کا خانہ کعبہ کا حج کر کے زندگی ختم کر دینا یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت درست نہیں ہوتی ہے۔ ہم حج صرف اس لیے اگر کر رہے ہیں کہ میں اس گاؤں سے جا رہا ہوں سعودی عرب، وہاں سے مکہ اور مدینہ کی زیارت ہوگی، حج کے فرائض انجام دے کر کے پھر اپنے وطن واپس آؤں گا تو ہم کو حاجی صاحب کہا جائے گا، میں اپنے دکان کا نام حاجی کر کے رکھوں گا، حاجی ہونڈا، حاجی موٹر سائیکل، حاجی فرنیچر، یہ سب نام رکھوں گا، اس سے لوگ ہم کو پہچانے کہ یہ حاجی صاحب ہے۔ تو آپ کی نیت کیا ہے کہ لوگ ہم کو پہچانے کہ فلاں آدمی حاجی صاحب ہے، تو دنیا میں آپ کو یہ پہچان دے دی جائے گی اور حاجی صاحب کے نام سے آپ کو دنیا جانے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت ہی یہی تھی، اور قیامت کے دن آپ کو اس کے بدلے آگ تیار کی ہوئی ہوگی جس کے اندر پھینکا جائے گا۔ دلیل، کسی بات کے اوپر دلیل ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ بات کی، یہ میری ایک بات ہے، اب اس بات کو ہم پروف کرنے کے لیے دلیل کی طرف جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فاوتی به فعرف نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جري فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه يطلق في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لأن يقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه طلق في النار ورجل وصى الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لأن يقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه طلق في النار رواه مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے جیسے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اسی طرح ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس تین آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اس تین آدمی میں سب سے پہلا آدمی کون ہوگا؟ وہ آدمی اس امت کا شہید ہوگا۔ کیسا شہید ہوگا؟ حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بلوائے گا اپنے پاس، وہ آئے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، زخم کے نشان ہوں گے، تلوار کی وار اس کے جسم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ چلیے آئیے ادھر، آپ ہم نے جو آپ کو طاقت و قوت اور شجاعت و بہادری جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا تھا، اس نعمت کا آپ نے شکریہ ادا کیسے کیا، اس کا حساب دیجیے۔ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تو نے جو مجھے شجاعت و بہادری اور طاقت و قوت کا مالک بنایا تھا اور اتنی عظیم الشان نعمت مجھے دی تھی، اس نعمت کا شکریہ میں نے اس طرح ادا کیا کہ میں تیرے راستے میں لڑا، تیرے راہ میں جہاد کیا، صرف جہاد ہی نہیں کیا، ایسا لڑا اور ایسی لڑائی کی کہ میں بھی خود تیرے راہ میں شہید ہو کر کے تیرے پاس ابھی کھڑا ہوا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا کذبت، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ رب العالمین سے کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، زخموں کے نشان ہوں گے، جسم کے جس حصے پہ تیر اور تلوار سے حملہ ہوا ہوگا وہ حصہ اسی طرح نظر آئے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم لڑائی لڑے تھے، یہ بات ٹھیک ہے کہ
کہ تم جس لشکر میں تھے، جس فوج میں تھے، وہ فوج وجیتا ہوئی تھی، وہ فوج فتح یاب ہوئی تھی، لیکن تم نے جو یہ کارنامہ کر کے دکھایا، تمہاری نیت یہ تھی اس کارنامے کے پیچھے کہ جنگ لڑنے کی وجہ سے دنیا میں ہم کو بہت بڑا بہادر کہا جائے، فقط قیلا، اور دنیا میں تم کو بہت بڑا بہادر کہا دیا گیا. جس کے زبان میں بھی سنو، ارے اتنا بڑا بہادر ہے کہ جنگ میں دشمن کو اکیلے پچھاڑ دیا، سب کہتا تھا. اور یہ بدلہ ہم کو کیا کیا؟ دنیا میں دے دیا. تم کو کیا کیا؟ میں نے دنیا میں دے دیا. اب آخرت میں کیا بدلہ ہے؟ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ طَلِقَ فِي النَّارِ، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا. فَأُمِرَ بِهِ، حکم دیا جائے گا فرشتوں کو. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ طَلِقَ فِي النَّارِ، کہ اس کو جہنم میں صرف گھسیٹ کر کے نہیں پھینکا جائے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے. کیوں پھینکا جائے گا؟ حالانکہ یہ جس لشکر میں تھا، محدثین لکھتے ہیں وہ لشکر فتح یاب ہوگی، اور اس فتح یاب ہونے والی لشکر میں اس کا سب سے اہم کردار رہا ہوگا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ فوج کبھی کامیاب نہ ہوتی. اس کے بدلے اس کی نیت یہ تھی کہ ہم کو بہادر کہا جائے، دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا، آخرت میں حکم ہوگا ثم أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ طَلِقَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے. دوسرا آدمی آئے گا، یہ عالموں کے لیے ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا میں نے آپ کو بہت ذہن اور بہت فتین انسان بنایا تھا، بہت نابغہ شخصیت تم کو بنا کر کے بھیجا تھا، تمہیں علم جیسی دولت سے نوازا تھا، قرآن تمہارے سینے میں موجود کر دیا تھا، میں نے قرآن کو اتار دیا تھا. ان عظیم الشان نعمت کے بدلے تم نے اللہ کا شکر ادا کس طرح سے کیا؟ وہ عالم آئے گا اور کہے کہ اللہ تعلمت العلم، تو نے جو ہمیں ذہن دی، جو جسم میں طاقت دیا، جو عقل اور ہنر دیا، جو ہوش دیا، اس کا شکر ادا میں نے اس طرح سے کیا کہ تعلمت العلم، میں تیرے لیے علم حاصل کیا. وعلمتہ، صرف میں حاصل نہیں کیا، میں نے جو علم حاصل کیا وہ علم دوسروں کو بھی سکھا دیا. وقرأت فیک القرآن، اور میں تیرے لیے قرآن پڑھا اور میں نے دوسروں کو بھی قرآن پڑھا دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبت، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. یہ بات صحیح ہے کہ تم مدارس کے اندر زمین پہ چٹائی بچھا کر کے سوتے تھے، پانی جیسی پتلی دال اور جلی ہوئی روٹی کھا کر کے پڑھے تھے، بہت علم کے مالک تھے، تم بہت بڑی صلاحیت کے مالک تھے، تم سے قوم کو فائدہ بھی ہوا اس طرح کہ تم نے دین کا علم قوم کے لوگوں کو سکھایا، اس کو اچھے برے کی تمیز بتائی. تم نے قرآن بھی پڑھا، بہترین انداز میں قرآن پڑھا، صرف پڑھا نہیں لوگوں کو پڑھا بھی دیا تاکہ تمہارا معاشرہ جاہل نہ رہے، قرآن سے لا علم نہ رہے. لیکن ان سب کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی کہ اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے لوگ تم کو بہت بڑا عالم کہیں، اور قرآن جو پڑھے اور پڑھائے اس کے پیچھے تمہاری نیت یہ تھی کہ اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے لوگ ہم کو بہت بڑا قاری صاحب کہیں. اور یہ دونوں چیز تم کو دنیا کے اندر عطا کر دی گئی. ثم أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ طَلِقَ فِي النَّارِ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ چہرے کے بل گھسیٹیے اور جہنم میں لے جا کر کے ڈالیے. تیسرا آدمی آئے گا وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ أَسْلَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوگا اللہ تعالیٰ. ایسا آدمی ہوگا کہ گاؤں میں جب سالی اور بھوک کو پیاس جیسی دہشت ہوتی ہوگی تو پورے گاؤں کے لوگ اسی کے پاس آتے ہوں گے فریاد کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین اس کو بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے جو تم کو مال و دولت جیسی نعمت عطا کی اس کا شکریہ ادا کیسے کیا؟ وہ کہے گا کہ ما ترکت من سبیل تحب ينفق فیہا، اے اللہ میں نے تو کوئی ایسا راستہ خرچ کرنے کا چھوڑا ہی نہیں جہاں تو پسند کرتا ہو کہ مال خرچ کیا جائے اور میں وہاں خرچ نہ کیا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جہاں جہاں مال خرچ کروانا پسند کرتا تھا میں وہاں خرچ کر چکا ہوں. رب العالمین فرمائے گا کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ بات صحیح ہے کہ سیلاب آیا تھا، تم سینکڑوں ٹن اناج پہنچائے تھے اس گاؤں میں، گاؤں میں ایک بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تم اپنے روپیے پیسے کی بدولت اس کی شادی کروا دیے تھے. ایک بچہ یتیم تھا، غریب تھا، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، تم اس کو پڑھوائے تھے، لکھوائے تھے، تمہاری وجہ سے معاشرہ خوشحال تھا. یہ بات ٹھیک ہے. ان سب کام کرنے کے پیچھے تمہارے دل میں نیت کیا تھی کہ اس وجہ سے لوگ تم کو بہت بڑا خرچ کرنے والا کہیں اور بہت بڑا سخی کہیں. ثم أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ طَلِقَ فِي النَّارِ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی چہرے کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے.
اتنا عظیم الشان عبادت، اتنی عظیم الشان عبادت، اتنی مشکل بھری عبادت، وہ عبادت جس پہ اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دے چکا ہے، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو بدلے میں جہنم کی آگ ہوگی، اور صرف جہنم میں چلے جانا ہی بہت عجیب و غریب بات ہے، جائے کہ گھسیٹ کر کے ڈالا جائے اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، اور صرف گھسیٹنے پر اکتفا نہ ہو، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ڈالا جائے، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ یہیں پہ انسان کی نیت اگر صحیح ہے، کوئی عبادت کرتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، عبادت کرنے کا مقام یہ تھا، عبادت کا مقام یہاں چلا گیا غلطی سے، نیت اس کی درست ہے، تو اللہ رب العالمین عبادت کا مکمل ثواب اس کو عطا کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، جس نے اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ و صدقات کے رقم کو الگ کر کے نکال دیا کہ میں رات کے وقت اٹھوں گا تاکہ لوگ ہم کو دیکھ نہیں سکیں، اور یہ راز ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی رہنی چاہیے، اور یہ جو میں خرچ کروں گا مال، اس کا علم صرف ہمیں ہو اور اللہ کو ہو، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو نہ ہو۔ وہ بندہ اٹھتا ہے، صدقے اور زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے اس کو تھیلی میں ڈالتا ہے، ایک دم رات کے وقت نکلتا ہے، جس وقت دنیا کی کوئی بھی مخلوق شاید بیدار نہیں رہتی ہوگی، سوئی ہوئی رہتی ہوگی، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں۔ یہ معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا ہے۔ لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، کچھ دور نکل جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک آدمی راستے میں جو ہے چکر کھا رہا ہے، ایک دم عجیب و غریب شکل بنائے ہوا ہے، وہ مال کی تھیلی جو ہے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی رات کو کیوں پھر رہے ہو، جاؤ یہ روپیے پیسے کی ہے، اس کو لے جاؤ اور خوشحالی سے زندگی گزارو۔ صبح ہوتی ہے اور بستی میں ہلہ ہو جاتا ہے کہ آج ایک اللہ کے بندے نے دھوکہ کھا لیا اور مال کسی غریب اور حقدار کو دینے کے بجائے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ چور کو صدقہ زکات دینا درست نہیں نا ہے، غریب کو دینا درست ہے نا، لیکن غریب کو نہ دے کر کے چور کو دے دیا، کیوں؟ اس نے یہ سوچا کہ اتنی رات میں بھلا کوئی مصیبت کا مارا آدمی تو آئے گا، وہ غریب سمجھ کر کے دے دیا۔ یہ بات اس کو ہی معلوم ہو گئی کہ ہم نے ایسا کر دیا رات میں، اس نے ظاہر نہ کیا کہ ارے ہم ہی تھے، ہم سے ایسا ہو گیا، اس کو راز رکھا۔ دوسری رات اٹھا کہتا کہ اللہ تیرا یہ حقیر سا بندہ کل رات دھوکہ کھا گیا، مال کسی حقدار کو دینے کے بجائے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا، اے اللہ ابھی کچھ مال و دولت میرے پاس بچے ہوئے ہیں، اس کو میں لے کر کے نکلتا ہوں اور انشاءاللہ آج میں کسی حقدار کو پہنچا کر کے آؤں گا۔ نکلتا ہے مال و دولت کی تھیلی لے کر کے، راستے سے گزرتا ہے، گھر کے راستے کو پار کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک عورت جو ہے گھر سے نکلی ہوئی ہے اور رات کے پھیرے کاٹ رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، کبھی اس چوراہے پہ بھٹک رہی ہے، کبھی اس چوراہے پہ بھٹک رہی ہے، کبھی ادھر در کی ٹھوکر کھا رہی ہے، کبھی اس کا انتظار کر رہی ہے، کبھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بندہ سوچا کہ اتنی رات میں آخر ایک عورت کیوں نکلے گی، بغیر مجبوری کے کوئی تو نکلتا نہیں یار، وہ بھی عورت۔ اس نے اس مال و دولت کی تھیلی کو کیا کیا کہ اس عورت کو دے دیا کہ تم کیوں رات میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہو، یہ مال و دولت کی گٹھری لو اور جاؤ اپنے گھر۔ صبح ہوئی، پتا چلا کہ اللہ کے ایک بندے نے آج پھر دھوکہ کھا لیا، مال ایک حقدار کو دینے کے بجائے ایک فاحشہ عورت کے ہاتھ میں مال دے دیا جو اپنا جسم بیچ کر کے پیسہ کمانے کے لیے آئی تھی۔ معاشرے میں ہلہ ہو گیا، اس کو بھی پتا چلا، وہ راز ہی رکھا اس بات کو تاکہ لوگ نہ سمجھ سکے کہ وہ آدمی میں ہی تھا۔ تیسری رات اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تیرا یہ حقیر سا بندہ دونوں رات دھوکہ کھا گیا، پہلی رات مال حقدار کو دینے کے بجائے چور کو دے دیا، دوسری رات مالدار حقدار کو دینے کے بجائے کسی بازاری عورت کو دے کر کے چلا آیا، اب جو مال بچا ہوا ہے میں تمام مال کو لے کر کے جاتا ہوں اور آج انشاءاللہ میں کسی حقدار تک پہنچاؤں گا۔ وہ بندہ اٹھتا ہے، رات میں دیکھتا ہے کہ آدمی ٹہل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں مال و دولت کی تھیلی تھماتا ہے اور کہتا ہے اتنی رات میں پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ پیسے کی گٹھری لو اور چلے جاؤ اپنے گھر۔ صبح میں مال بستی کے اندر ہلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے آج پھر دھوکہ کھا لیا اور مال کسی حقدار کو دینے کے بجائے ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ امیر آدمی تو آیا ہی تھا مال و دولت کی تلاش میں، جب اس کو فری میں مل گیا تو وہ پھر تلاش کیوں کرتا ہے۔ صبح میں بستی میں ہلہ ہوتی ہے کہ آج اللہ کے ایک بندے نے پھر دھوکہ کھا لیا، مال کسی حقدار کو دینے کے بجائے کیا کیا کہ وہ مال ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس کے سارے رقم ختم ہو چکے تھے، جو باقی بقایا پیسہ تھا وہ تیسری رات ختم ہو چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ شخص مصلی بچھاتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ
میں تینوں رات مال و دولت خرچ کیا ہے. اے اللہ میری نیت چور کو دینے کی نہیں تھی. اے اللہ میری نیت کسی زانیہ عورت کو دینے کی نہیں تھی. اے اللہ میری نیت کسی امیر آدمی کو دینے کی نہیں تھی. اللہ تیرا یہ حقیر سا بندہ دھوکہ کھا لیا ہے, اللہ تو اس حقیر سے بندے کو معاف کر دے. وہ شخص سوتا ہے اور اس کو خواب میں بشارت دی جاتی ہے کہ تم نے تینوں رات صدقہ کیا, تینوں رات مال صحیح طریقے میں نہیں پہنچایا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں تینوں رات کے مال خرچ کرنے کا مکمل ثواب دیتا ہے, کیونکہ تمہاری نیت چور کو دینے کی نہیں تھی, زانیہ کو دینے کی نہیں تھی, امیر کو دینے کی نہیں تھی. یہاں نیت درست ہے, عبادت غلط ہو رہا ہے. یہاں نیت درست نہیں ہے اور عبادت درست ہو رہا ہے. فرق دیکھ رہے ہیں کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے انسان کو جہنم کے اندر چہرے کے بل گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے, اور نیت کی اصلاح کی وجہ سے انسان کو غلط طریقے سے عبادت ہونے پہ کیا کر رہا ہے, اس کو مکمل ثواب دیا جا رہا ہے. تو نیت کی اصلاح درستگی اس لیے بھی لازم ہے. اور یہ نیت جب تک درست نہیں ہوگا, یہ نیت جب تک درست نہیں ہوگی تب تک ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا, جیسا کہ ان حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا. اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہو. روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا کہ ہم کو لوگ بہت بڑا صدقہ کرنے والا کہے, بہت بڑا سخی کہے, اس نے بھی شرک کیا. اور من سامہ یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اور انسان کی نیت درست ہوتی ہے اور عبادت کی نیت رہتی ہے خالص, لیکن کسی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو اس نیت کے اوپر مکمل اجر و ثواب دیا جاتا ہے. دلیل سنن نسائی میں ایک حدیث مروی ہے اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. رواه النسائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بستر پہ آتا ہے, وہ ینوی, اور وہ نیت کرتا ہے کہ ان یقوم یصلی من اللیل, کہ وہ رات میں بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا. فغلبته, نیند اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے, اصبح, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. تو کتب له ما نوى, تو جس چیز کی نیت اس نے کی تھی تہجد پڑھنے کی, تہجد پڑھنے کا مکمل ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اور پوری رات جو یہ آرام اور سکون سے سویا, یہ نیند وکانا نوم صدقۃ علیہ من ربی عز وجل, وہ نیند اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے صدقہ ہو جاتا ہے. اور وہیں اگر ہم تہجد پڑھیں کہ ہمارے گاؤں والے سمجھے کہ ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں, مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے, تو لوگوں کے اوپر دھوس جمائے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی بہترین نیت کر کے سو رہا ہے کہ ہم تہجد پڑھیں گے, پھر بھی وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ بیدار نہیں ہو پا رہا ہے, تو 9 پڑھ کر کے بہترین نیت کی وجہ سے مکمل تہجد کا ثواب حاصل کر رہا ہے. اور آپ تہجد اگر دھوس جمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں مسجد کے اوپر, تو ثم ربی فصحب علی وجهه طلق فی النار, چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. شاید وقت بھی ہو رہا ہے, میں 1-2 بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں اپنی باتوں کو جو بہت اہم ہے نیت کی اصلاح کے اوپر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ, ایک لشکر قرب قیامت خانہ کعبہ کے اٹھانے کے ارادے سے آئے گی. ایک لشکر, ایک فوج قرب قیامت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے آئے گی. یخسف باولہم وآخرہم, اور اس پوری لشکر کو اس کے اول کے ساتھ جوڑ کر کے اس کے آخر تک کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر آئے گی خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے ارادے سے, اور وہ لشکر کو اللہ رب العالمین لاؤ لشکر سمیت اول سے آخر تک وہ زمین میں دھنسا دے گا. حالانکہ اس میں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بازار والے لوگ ہوں گے. بازار والے لوگ مطلب کوئی جلوس نکلتا ہے, کوئی لشکر نکلتے ہیں, تو راستے سے سامان بیچنے والے بھی اس لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا سامان بکے. کوئی کاروباری بھی شامل ہو جاتے ہیں, کسی سے بات چیت ہو جائے. تو یہ سامان بیچنے والے لوگ بازار کے لوگ ہوں گے, ان کا تو ارادہ نہیں ہوگا کہ ان کا تو یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کو اٹھائیں گے,
پھر ان کو کیوں دھسا دیا گیا زمین میں؟ یہ تو غلط بات ہے نا. فرمایا کہ نہیں، اس کے اول کو آخر کے ساتھ دھسا دیا جائے گا. ثم یبعثون علی نیاتہم، اور پھر اس لشکر کو اس کی نیت کے مطابق قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر اس کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی رہی ہوگی تو اس کو وہی انجام ملے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا انجام ہوتا ہے، اور اگر اس کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نہیں تھی تو اس کو وہی انجام ملے گا جو اس نیت کے نہ کرنے والے کو ملتا ہے. اس سے نیت کی اہمیت کو سمجھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ احمد والنسائی والترمذی، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو، اور کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو. اور وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. بتانا یہ تھا کہ نیت کی اصلاح ہر حال میں درست ہے، درستگی ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت کی اصلاح ہم نہیں کرتے ہیں تو ہماری حج برباد ہو رہی ہے. صرف برباد نہیں ہو رہا ہے حج، اس حج کے بدلے میں ہم کو جہنم مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم حاجی صاحب کہلانے لگے. اگر آپ میں سے کوئی لوگ حاجی صاحب لگاتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں اپنے نام سے ہٹائیے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس کو مانیے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نیت کے متعلق بات ہے، تو کیا ہر نیت درست ہو جائے گا جو ہم عمل کر لیں گے؟ ہر نیت درست نہیں ہو سکتا ہے. جیسے کچھ فرقہ ہے اپنے یہاں، ایک فرقہ شہادت حسین کا مذاق اڑانے کے لیے ڈھول تماشے کا ناٹک کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، تعزیہ بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے شہادت حسین کی دھجیاں اڑائی جائیں اور اس دھجیاں اڑا کر کے ثواب حاصل کیا جائے. ایک فرقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی مناتے ہوئے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا جشن منانے کے لیے کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں تاکہ اس موت کے جشن پہ ہم کو ثواب ملے. اس کے پس پردہ بات تو یہ ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یہ مقصد ہوتا ہے. پس پردہ بات تو یہ ہے کہ شہادت حسین اس لیے ڈنکا اس لیے بجاتے ہیں کہ اس دن امام حسین شہید ہوئے تھے، اس کا غم منا رہے ہیں. تو نیت تو درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس کی خوشی میں ہم جو ہے یہ سارا کام کر رہے ہیں. لیکن نیت وہی درست ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا یصح قول الا بالعمل، کہ کوئی بھی بات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس بات کے اوپر کوئی عمل ثابت نہ ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اسلام سے بہت محبت ہے، اسلام کے نام پہ ہر مر بھی سکتے ہیں، مٹ بھی سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے الفاظ ہیں، ہماری زبان ہے. اس الفاظ کو اگر سچ کر کے دکھانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ عمل کر کے دکھانا ہوگا، نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے. اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنی بات میں جھوٹے ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ سے بڑی محبت ہے، یہ ہماری زبان کی ایک بات ہے، اور آپ مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور ہم آپ کے کام نہ آ سکے تو اپنی بات میں جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو لا یصح قول الا بالعمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس دعوے کے اوپر کوئی عمل نہ آ جائے. لا یصح قول وعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی دعویٰ اور کوئی بھی عمل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس بات اور اس عمل کے اوپر بہترین نیت نہ ہو. اور لا یصح قول وعمل ونیۃ الا بالسنہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس نیت کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی نہیں ہوگی. اب اس روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے، اگر اللہ کے رسول نے یہ جلوس نکالا ہے، نکالنے کا حکم دیا ہے، ہم کو بھی نکالنا چاہیے اور بہت شان و شوکت سے نکالنا چاہیے. اگر نہیں نکالا ہے، نہیں نکالنے کا حکم دیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو نیت تو درست ہے لیکن لا یصح نیت الا بالسنہ، آپ کی نیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی نیت کے اوپر سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے. اور آپ فرعون کا وہ جملہ سنیے،
وہ کیا کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے اس کو دریا کے اندر ڈبا کر کے اس کی حکومت کے تاج کو بجھا دیا۔ اور ایک صحابی ہیں، وہ اپنے لاؤ لشکر کے، وہ اپنے اونٹ کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، دھوپ کی تمازت ہے، بدن میں تھکاوٹ ہے، اونٹ کو جو ہے چھوڑ دیا اور درخت کے نیچے سو گئے، لیٹ گئے، پھر آنکھ کھلتی ہے، اونٹ کو کھویا ہوا پاتے ہیں، ادھر پہاڑی پہ جھانکتے ہیں، ادھر پہاڑی پہ جھانکتے ہیں، اونٹ کہیں نہیں مل پاتا ہے، پھر تھک ہار کر کے سو جاتے ہیں مایوس ہو کر کے۔ دوسرے راؤنڈ میں ان کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اونٹ جو ساز و سامان کے ساتھ تھا، جس کو کھوج کر کے تھک کر کے ہم دوبارہ سو گئے تھے، وہ اونٹ ابھی ہمارے سامنے اسی شکل میں کھڑا ہے۔ وہ خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ اللہ واقعی میں تیری قدرت کو جان گیا، واقعی میں تیری ربوبیت اور تیری حاکمیت کو جان گیا، واقعی میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ وہ صحابی خوشی کے جملے میں کیا کہا جاتے ہیں کہ واقعی تیری قدرت کو میں مان گیا، واقعی میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ جملہ فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا۔ فرعون نے صرف اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ واقعی انا ربک وانت عبدی، کہ واقعی میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اس الفاظ پہ رب العالمین مسکرا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ غلطی سے بول رہا ہے، اس کی نیت بولنے کی یہ نہیں تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ یہ بندہ یہ کہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس لیے باتیں تو بہت ساری تھی، بس میں اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت اب اس سے آگے کا اجازت نہیں دے رہا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نیت میں خالص بنا دے، آمین۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ تھے جناب ابصار عالم سلفی، بہت ہی عمدہ اور دل پذیر گفتگو کر رہے تھے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، میرے عزیز ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اس جگہ جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ ہم اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک بات بتا دیں کہ اس کا اگلا پروگرام جو ہوگا اگلے ہفتے کا، وہ پروگرام شاہپور بگھونی کے مغربی ٹولہ میں، یعنی مسجد عبداللہ بن زبیر میں ہوگا۔ تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم وہاں جائیں اور ان باتوں سے مستفیض ہوں جو وہاں کہی جائے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔